علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ عزیز بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ایسے ماحول میں اپنے کلام پاک کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ عزیز بہنیں یہ بات کو اچھی طریقے سے جان لے کہ جب ہم آزردہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ انسان ایسا بھی ہے کہ جب اس سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اسے پھر اللہ یاد آتا ہے، اس سے نمازیں، لمبی چوڑی نماز یاد آتی ہے، پھر وہ جو ہے تو سجود میں پڑ جاتا ہے۔ تو عزیز بہنیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی کے دور میں اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کر لے، اپنے قرآن سے جوڑ لے، اپنے کلام سے جوڑ لے، اپنے دین کی بات سننے سے جوڑ لے، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جوڑ لے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ کرنا نہیں چاہتے۔ اور قرآن ایسی چیز ہے بہنوں کہ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ تو یہی نہیں کہ صرف قرآن کو پڑھنا ہے، بلکہ قرآن کو کے احکامات کو جاننا بھی اور ماننا بھی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہمیں روز پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم گاہے بگاہے کبھی پڑھ لیے، یاسین پڑھ کے ایک معاملات کا ماحول بنا لیے، پھر بعد میں جو تو قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ یہ مہینے میں ایک دفعہ جوش میں کھول کے چند آنسو بہا کے واپس رکھ دینے کا نام قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرنا نہیں ہے کہ ہم کوئی اسپیسیفک مہینوں میں یا قرآن خوانیوں میں یا پھر کسی کی موت میں یہ مٹی کے ٹائم قرآن کو اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گھرانے دیکھے جاتے ہیں جن کے گھروں میں قرآن مسجدوں سے لائے جاتے ہیں جب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ ہر روز پڑھی جانے والی کتاب ہے، خوشی میں ہو، ناخوشی میں ہو، غم میں ہو، پریشانی میں ہو، حالات میں ہو، ہر وقت آسانی میں ہو یا پھر تکلیف میں ہو، ہر وقت جو ہم کیا کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز بہنوں، اگر کوئی عزیز کا کوئی خط آ جائے، لیٹر آ جائے، میسج آ جائے، اگر آپ نے پڑھنا نہیں جانتے تو پھر اس کو صرف پڑھنا جانتے ہیں، اس کو لینگویج کو ہم جانتے نہیں ہیں، کہ اس میں لکھا کیا ہے، میرے لیے کیا پیغام ہے، تو یہ تو ساری کان سے نکل جانے والی بات ہے، سر سے اوپر جانے والی بات ہے۔ اسی لیے قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہماری یہ کوشش ہے، الحمدللہ ہم سورہ نساء کے پارہ نمبر 5 پہ ہے اور ہم نے آیت دیکھی ہے۔ آج کی سب سے امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ان سے ایمان مطلوب کر رہے ہیں کہ ایمان والوں، مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے ایمان کی؟ کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتابوں پر، الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ایسی جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پر اور پچھلے نبیوں پر جو اتاری گئی تھی جیسے کہ توراۃ، زبور اور انجیل، اس پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ایمان کو طلب کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو کون سا ایمان مطلوب ہے یہ دیکھیں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے قیامت کے دن سے کفر کرے، کفر کرنے سے مراد انکار کرے، تو وہ بہت ہی بڑی کس چیز میں ہے؟ گمراہی میں جا پڑا ہے۔ تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ایمان والوں سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایمان والوں کو کیوں ایمان لانے کا حکم دے رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم ایمان والے ہیں، جمعہ کی جمعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر ہماری جو ہے تو کیا ہے، پھر ہم عید کی عید جو ہے تو عیدگاہ پر جاتے ہیں، پھر ہماری زندگی جو ہے تو جو روٹین پہ چل رہی ہے، روٹین پہ چل رہی ہے۔ تو عزیزی بہنیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان بالکل بھی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ 24 گھنٹے والا ایمان لے کر آؤ، تمام احکام کو، کمپلیٹ شریعت کو، تمام ایمان کے جزیات کو ہم پکے دل سے مانیں اور اس کے پر مستحکم کھڑے ہو۔ تو عزیزی بہنیں، جب ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کا وقت آتا ہے تو ہم حلال حرام کا تمیز نہیں کرتے، تو گویا ہمارے ایمان میں کیا ہے؟ کجی ہے۔ ایسی جگہ ہم جاتے ہیں جہاں پر شریعت کے خلاف، اب مثال کے طور پر ابھی ہم نے عید میلاد النبی دیکھا کہ اس میں جو ہے تو ایسے خرافات آج کل ہو گئے ہیں کہ کیکس کٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں نے بتایا مجھے کہ کیا صحابہ کے دور میں ایسے ہی کیک کٹ ہوا کرتے تھے؟ کہ صحابہ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث موجود ہے کسی صحابہ سے، کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو، یوم پیدائش کو، برتھ ڈے کو کیک کاٹ کر منایا گیا ہے، یا دھوم منا کر، یا لوگوں کے آرام کو چھین کر جو تو منایا گیا ہے؟ تو عزیز بہنیں، ہمیں جواب ملتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیسے ایمان مطلوب ہے کہ کمپلیٹ شریعت، کمپلیٹ ایمان کا جز، تو ایمان لے کر آنا، اس کے تقاضوں پر پورے عمل کرنا، گویا ایسا ہے جیسے کہ ہم کسی سے پیپر ورک کر کے، جیسے کہ ایک عورت اپنے شادی کے جو پیپر ورکس ہوتے ہیں اس میں وہ ایجاب و قبول کے ذریعے سے اور ایک چھوٹی سی سائن کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس مرد کے سپرد کر دیتی ہے کہ چاہے وہ جس طرح اسے استعمال کرے، وہ اس کی بن کے رہیں گی، اس کی فرما برداری کریں گی، اس سے وفا کریں گی، اور یہ ایک قسم کا بندھن ہوتا ہے۔ تو میرے اس میں نا، ایمان بھی ایسی چیز ہے کہ جب ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ہم سے کچھ تقاضا، اس کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ کلاوز ہوتے ہیں، اس کے بھی کوئی رولز ہوتے ہیں کہ جب ایمان والا انسان ایمان کے کلمات، اسلام کے کلمات پڑھ لیتا ہے، گویا وہ اسلام کے دائرہ حدود میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ رولز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ صرف وہ ایک نام کا مسلمان ہوتا ہے۔ تو عزیزی بہنیں، یاد رکھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ تہوار آ جائے، رمضان آ جائے اور ہم رمضانی مسلمان بن جائے، اور عید میلاد النبی آ جائے تو ہم عاشق رسول کا مظاہرہ کر کے ڈھول تاشے بجا کر، اور جو ہے تو لوگوں، اور ہم اقسام کے کھانے پکوا کر، کیک کٹنگ کر کے، اور ہم جو ہے تو عید میلاد النبی منائیں، یا ہم جو ہے تو اتنا شور شغف روڈ کے اوپر کرے، راستوں میں کرے، گلیوں کوچوں میں کر کے، ہے نا، اور فلیگز لگا کر اور نعرے لگا کر ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو سراسر یہ بات غلط ہے۔ عزیزی بہنیں، ایمان کا تقاضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر، ان کی تعلیمات پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر کاربند ہو۔ تو عزیزی بہنیں، ہم عید میلاد النبی جو مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اس کے بجائے کہ ہم گلیوں کو سجائیں اور اپنے دن رات کو اس میں تھکان میں لگا دے، اس کی جگہ جو ہے تو عزیز بہنیں، ہم ایک نیا ریزولوشن لیں اپنی زندگی میں کہ میں آج سے دن اور رات کو
میری زندگی میں سنت سے چالوں گی، یعنی صبح سے اٹھنے سے لے کر شام کے سنت تک میری زندگی جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جائیں گی، یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کیسا ہو۔ تو عزیزی بہنیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان مطلوب ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا ایمان مطلوب ہے ایمان والوں سے کہ وہ ایسا ایمان لے کر آئے کہ وہ صحابہ والا ایمان ہو، وہ اللہ کے نبی والا ایمان ہو۔ صحابہ کا ایمان ایسا تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے اپنی زندگیوں میں ایسے سانچے میں ڈھالا تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے کھاتے تھے چلتے تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا گفتار تھا، اعمال تھے، افعال تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، برتاؤ تھا، شریعت تھی، معاشرت تھی، معیشت تھی، ہر طریقے کی چیز جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرشتے نہیں تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو منتخب انسان کو کیا تھا تاکہ جو ہے انسان کو عمل کرنا آسان ہو، اتباع کرنا آسان ہو۔ تو عزیزی بہنیں، اس کا تقاضا یہی ہے، یہ آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے کہ صحابہ کا ایمان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جاں نثار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ صرف رمضانی مسلمان ہو کر یا ربیع الاول کے مہینے میں مسلمان ہو کر یا اپنے عاشق رسول کو جتلا کر یا اپنی محبت کو صرف کسی اسپیسیفک موقعوں پر اور تقریبات پر نہ بتائے، بلکہ پوری زندگی کو ایمان والا بنائے، کہ ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا، تجارت کر رہا ہے دھوکہ نہیں دے گا، معاشرت میں ہے، معیشت میں ہے، گھر کاروبار میں ہے، انصاف سے کام لے گا، مسجد میں ہے نمازوں کی پابندی ہوں گی، کہ نماز ایسی نہیں ہے جو عید میلاد النبی کرتے ہیں، مغرب سے لے کر پتہ نہیں کتنی نمازیں ان کی اس میں فوت ہوتی ہے۔ مسجد خالی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد خالی ہے، نماز ہو رہی ہے، امام کے پیچھے دو چار جو ہے تو مصلی ہے، اور عید میلاد النبی کا باہر جنکشن ہو رہا ہے، فنکشن ہو رہا ہے، ریلیاں نکل رہی ہے، اور اس میں لوگ موجود ہیں۔ تو میرے اس بہنوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یہ بتا کر نہیں گیا ہے۔ اگر یہ عید میلاد النبی منانا کسی اعتبار سے، بہت سارے مجھے میسیجز اور کالز آئے کہ ہم عید میلاد النبی کے دن کیا کریں، تو عزیز بہنوں، اللہ کے نبی سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے۔ اگر یہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود جنت سے جو تو انتظام فرماتے کہ ایسے نبی جس کے توسط سے پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جنت کو سجاتے، اللہ تعالیٰ جنت سے کھانے اترواتے، من و سلوہ جب بنی اسرائیلیوں کے لیے اتار سکتے ہیں تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جنت سے کھانے نہیں اتارتے تھے؟ لیکن عزیزی بہنیں، اللہ تعالیٰ کو مطلوب کچھ اور ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو کرے گا، جو اس میں اس کی مشابہت جس میں نظر آئیں گی، چہرہ ہے، داڑھی ہے، چہرہ ہے، مہرہ ہے، لباس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ ہاں، تو انشاءاللہ العزیز، چاہے ہم عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، ہم اپنے بچوں کو بھی، ہم بھی جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی جو ہے تو کوشش کریں گے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے طریقوں میں ہم جو ہے تو اس کو لاگو کریں گے، کسی بھی لائن سے ہو، چاہے کاروبار کی لائن سے ہو، چاہے گھر میں معاشرت کی لائن سے ہو، چاہے کمانے کی لائن سے ہو، چاہے وہ مرد ہو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، یا اپنی بہنوں کے ساتھ، یا معاشرے میں جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گا، اللہ کے احکام کو اپنائیں گا۔ عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تو اللہ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے عزیز بہنیں، آج جو ہم 12 ربیع الاول کے مہینے کے اعتبار سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کریں، بہت ساروں کے میسیجز ہے کہ باجی کھیر اور جو ہے تو کچھ مٹھائی جو ہے تو تقسیم کی جائے یا بنائی جائے یا غریبوں میں، یا پھر کون سی نماز پڑھنا ہے، کون سے درود پڑھنا ہے۔ تو عزیز بہنوں، ہمارے اسلام نے کوئی قسم کی جو ہے تو لمبی چوڑی عبادتیں نہیں بتائی ہے، بلکہ اس دن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو دل سے پکڑے۔ جب ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ
کی محبت کے حقدار ہو جائیں گے، ہے نا۔ اللہ فرمانے نا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ہمارے ہر کام کو بنائے، تذبین ہو یہ خرافات سے، جہالت سے نکلے، کہ جو جہالت ہماری زندگیوں میں چلتی آ رہی ہے، کہ ہم جو اس دن کے اعتبار سے غلط فہمیاں لے کر بیٹھے ہیں، اسے دفع دور کریں، اور اس کی جگہ ہماری زندگیوں کو سنتوں سے سجائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سجائے، اور نمازوں سے سجائے، اور اللہ کے احکام سے سجائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، سنت اور ان پر درود بھیجنا ہر مہینے، ہر دن، ہر ہفتے، ہر لمحہ فرض ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے لیے پکارا کہ امتی امتی، تو ہم پر فرض ہے کہ ان کے مشن میں ہم معاون اور مددگار رہے، ہر روز ہر لمحہ ان کی سنتوں پر عمل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، وہ کام کرے جو ان کے لیے فخر کا باعث ہو اور نہ کہ شرمندگی کا، اور ہمیشہ اپنی زبانوں کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف سے تر رکھے۔ تو یہ اعمال ہم کر سکتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صلو علی الحبیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔